ایک ریموٹ کنٹرول مشین گن، سیٹلائٹ سے کنٹرول ہونے والی ایک گاڑی اور ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ، ملک کا سب سے بڑا نیوکلیئر سائنٹسٹ، اور پھر گن سے فائر ہوتا ہے ایسا کہ کسی دوسرے شخص کو ایک گولی تک نہیں لگتی۔ ٹارگٹ اچیوڈ، مشن کمپلیٹ۔ لیکن یہ کسی ہالی ووڈ فلم کا سین نہیں، کسی گیم کا مشن بھی نہیں، یہ ایک اصلی واقعہ ہے۔ اس خفیہ جنگ کی صرف ایک جھلک ہے جو ایران میں لڑی جا رہی ہے، ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ جنگ ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، ایک ایسا پروگرام جو لگتا ہے بس امریکہ اور ایران کے بیچ کا جھگڑا ہے، لیکن یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ اس کہانی کا سب سے چونکا دینے والا پارٹ یہی ہے کہ جو امریکہ آج اس پروگرام کا سب سے بڑا دشمن ہے، کبھی وہی اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا۔ اس کہانی کے بہت سے کریکٹرز ہیں، شاہ سے لے کر خمینی تک، اوباما سے لے کر ٹرمپ تک، اور موساد سے لے کر ڈاکٹر قدیر خان تک، جن کی وجہ سے ایران کا ایٹم بم صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک ایسا ٹائم بم بن چکا ہے جس کا دھماکہ تھرڈ ورلڈ وار شروع کر سکتا ہے اور پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو دریچہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ چلیں ایران کے اس ایٹم بم کی کہانی میں جو شاید ابھی بنا ہی نہیں، یا شاید بن چکا ہے، یا پھر بننے والا ہے۔ یہ بات ہے 50s اور 60s کی۔ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، امریکہ اور سوویت یونین کی کولڈ وار اپنے عروج پر تھی، اور تب ایران تھا امریکہ کے کیمپ میں، اس کا سب سے اہم اتحادی، ریجن میں امریکہ کا پولیس مین۔ جی ہاں، زیادہ پرانی بات نہیں، یہی کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ ایران اور امریکہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ ایران کا بادشاہ محمد رضا پہلوی امریکہ کا پکا دوست تھا۔ 1953 میں محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ کر شاہ کو اقتدار بھی تو امریکہ ہی نے واپس دلوایا تھا۔ تو شاہ کا ایک ہی خواب تھا، ایران کو ایک ماڈرن اور طاقتور ملک بنانا، اور اس کے لیے اسے چاہیے تھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ لیکن نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہی کیوں؟ ایران کے پاس تو اندھا تیل تھا، جتنی چاہے بجلی بنا لے، گیس تھی، دوسرے نیچرل ریسورسز تھے، تو انہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہی کی کیوں ضرورت تھی؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا جواب آج تک نہیں معلوم۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ رضا پہلوی کا شو آف پاور ہوتا، کیونکہ وہ ایران کو ایک گریٹ سویلائزیشن کا تسلسل کہتے تھے، خود کو بھی قدیم بادشاہوں کا وارث سمجھتے تھے۔ تبھی تو ایران میں بادشاہت کے 2500 سال مکمل ہونے کا شاندار جشن منایا تھا۔ تو ایران کو دنیا کی بڑی پاورز میں شامل کرنے کا خواب پورا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں، پیسہ اور پاور۔ پیسہ تو تیل سے آ رہا تھا، لیکن پاور کہاں سے آئے؟ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے 5 سب سے طاقتور ملک وہی تھے جن کے پاس نیوکلیئر پاور تھی۔ ان کے پاس تو اقوام متحدہ میں ویٹو پاور تک تھی۔ شاہ ایران بھی ایسی ہی طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے انہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، جس کے لیے درکار تھا نیوکلیئر انرجی ری ایکٹر، تاکہ کم از کم بجلی بنانے کے لیے ہی صحیح، لیکن نیوکلیئر پاور کا مزہ چکھا جائے۔ تو رضا پہلوی نے کس سے مدد مانگی؟ جی ہاں، اپنے سب سے اچھے دوست امریکہ سے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ہاں بھی کہہ دی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے 1953 میں ایک پروگرام ایٹمز فار پیس شروع کیا تھا، جس کے تحت امریکہ نے ایران کو 5 میگا واٹ کا پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر گفٹ کیا، ساتھ ہی اس پلانٹ کو چلانے کے لیے یورینیم بھی تھی۔ یہی نہیں، کئی ایرانی سائنسدان امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ٹریننگ کے لیے بھی بلائے گئے۔ جی ہاں، آج امریکہ ایران کو روکنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ وہ خود اسے نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے رہا تھا۔ تبھی کہتے ہیں کہ سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، پرماننٹ صرف ایک چیز ہوتی ہے، وفادار۔ تو ایران نے کہا کہ ہمارا پروگرام پیسفل ہے، پرامن ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے 20 سے زیادہ ایٹمی بجلی گھر بنانا، کیونکہ تیل تو ایک دن ختم ہو جائے گا، تو ہمیں بجلی کے لیے کوئی دوسرا آپشن چاہیے۔ اور پھر 1974 آ گیا، انڈیا نے ایٹمی تجربہ کر لیا، پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی، لیکن اس دھماکے کی شاک ویوز ایران تک محسوس ہوئیں، کیونکہ یہی وہ مومنٹ تھا جس میں شاہ کے ارادے بدل گئے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب انڈیا جیسا ملک ایٹم بم کی طرف جا سکتا ہے تو ایران جیسی گریٹ سویلائزیشن کیوں نہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے چپکے سے اپنے سائنسدانوں کو نیوکلیئر آپشن پر کام کرنے کا کہہ دیا۔ جی ہاں،
امریکا کے ایک فیصلے کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں ایک نیوکلیئر پاور ابھرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا 1979 میں ایران میں انقلاب آ گیا، سب کچھ بدل گیا۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ آیت اللہ خمینی نے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا۔ وہ اسے سفید ہاتھی یعنی ایک مہنگا پروجیکٹ سمجھتے تھے۔ یہی نہیں، ان کے جانشین علی خامنہ ای کا تو نیوکلیئر ویپنز کے خلاف فتویٰ موجود ہے۔ تو انقلاب کے بعد ایران کا نیوکلیئر پروگرام بند کر دیا گیا، تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے ایران کو نیوکلیئر ریس میں شامل ہونے پر مجبور کیا، اور اس بار مدد کس نے کی؟ تو اب غور سے سنیے، کیونکہ یہیں سے کہانی ایک نیا اور بہت ہی خطرناک موڑ لیتی ہے۔ انقلاب کے فوراً بعد ایران پر ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی۔ 1980 میں پڑوسی ملک عراق نے اس پر حملہ کر دیا۔ جنگ کچھ دن یا مہینے نہیں، پورے 8 سال تک چلتی رہی۔ یہ ایک بہت لمبی، خطرناک اور مشکل جنگ تھی جس نے ایران کو بدل کر رکھ دیا۔ سمجھیں کہ گیم کے رولز ہی بدل گئے۔ اس جنگ سے ایران کو 3 سبق ملے جو وہ کبھی نہیں بھولتا۔ پہلا، دنیا میں کوئی دوست نہیں۔ ایران نے دیکھا کہ مشکل وقت میں وہ بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ امریکہ، یورپ، روس، سعودی عرب، کویت، آس پڑوس کے ملک سب یا تو عراق کو ہتھیار اور پیسے دے رہے تھے یا پھر خاموش بیٹھے تھے۔ ایران سمجھ گیا کہ بھائی اپنی لڑائی خود ہی لڑنا پڑے گی، مشکل وقت پڑے گا تو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہ کڑوا سچ ہے جو ایران نے سمجھ لیا، لیکن ہارڈ وے میں۔ پھر ایک زیادہ خوفناک سبق یہ تھا کہ جب آپ کے دشمن کے پاس الٹیمیٹ ویپن ہوں تو آپ خالی ہاتھ نہیں لڑ سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیور برنگ اے نائف ٹو اے گن فائٹ۔ تو صدام حسین کے عراق کے پاس ڈیڈلی ویپنز تھے، کیمیکل ویپنز جس کا اس نے کھلا استعمال کیا۔ زہریلی گیسز سے ہزاروں ایرانی فوجی اور عام شہری مارے، اور دنیا نے صرف ایک کام کیا، مذمت۔ ایران سمجھ گیا کہ اگر آپ کے پاس دشمن کو روکنے والی طاقت نہیں ہوگی تو کوئی بھی آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری سبق تھا عام ہتھیاروں کی کمی۔ دنیا کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو ٹینک اور جہازوں جیسے نارمل ہتھیار خریدنے میں بھی بڑی مشکل ہوئی، بلکہ واضح ناکامی ہوئی۔ تو جنگ کے دوران ہی ایران سمجھ گیا کہ اگر سروائیو کرنا ہے، گیم میں رہنا ہے، تو ایک چیٹ کوڈ چاہیے، ایک ایسا ویپن جو دشمن کو ہم پر حملہ کرنے سے بھی پہلے روک دے۔ وہ کیا تھا؟ جی ہاں، ایٹم بم۔ جنگ 1988 میں ختم ہو گئی اور ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی دوبارہ شروع کر دیا، لیکن اب وہ پہلے جیسے حالات نہیں تھے۔ اس بار امریکہ کی مدد شامل نہیں تھی، بلکہ اب تو وہ سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو مدد آتی کہاں سے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے ایران کی نیوکلیئر اسٹوری کے سب سے کنٹروورشل کریکٹر کی، جن کا ذکر کیے بغیر یہ کہانی ادھوری رہے گی، اور وہ ہیں پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ آخر وہ اس کہانی میں کیسے آئے؟ کیا پاکستان نے واقعی ایران کو ایٹم بم بنانے میں مدد دی تھی؟ یہ ایسا سوال ہے جو آج بھی پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کہانی کا سب سے سینسیٹیو اور سب سے کنٹروورشل پارٹ، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے۔ ہوا یہ کہ جب ایران نے 80s کے آخر میں اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کیا تو سب سے بڑی مشکل تھی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی حاصل کرنا۔ اب یہ سینٹریفیوج کیا ہے؟ یہ وہ مشینیں ہوتی ہیں جو یورینیم کو انرچ کرنے کا کام کرتی ہیں، اتنا کہ وہ بم بنانے کے قابل ہو جائے۔ جی ہاں، نیچرل یورینیم اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ اس سے ویپن بنایا جا سکے۔ اس کو تھوڑا بہت انرچ کر کے بجلی تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہتھیار بالکل نہیں۔ اس کے لیے بہت 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 زیادہ انرچ یورینیم درکار ہوتا ہے، جو ایران کے پاس نہیں تھا۔ اب وہ یورینیم کو انرچ کیسے کرتا؟ مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، کئی انٹرنیشنل صحافی اور IAEA کی تحقیقات کہتی ہیں کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی فادر آف پاکستانی ایٹم بم ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے حاصل کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر نے صرف سینٹریفیوجز کے ڈیزائن ہی ایران کو نہیں دیے، بلکہ انہیں بنانے اور چلانے میں مدد بھی فراہم کی۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر کا نیٹ ورک صرف ایران ہی نہیں، لیبیا اور نارتھ کوریا کو بھی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا تھا۔ لیکن یہ پتہ کیسے چلا؟ ہوا یہ کہ ایران سے بھاگے ہوئے ایک اپوزیشن گروپ نے 2002 میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے ایران کی 2 خفیہ نیوکلیئر فیسلٹیز کے بارے میں بتایا۔
جس کے بعد نتنز اور عراق کی فیسلٹیز کا پتہ چلا اور ایران کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو گیا اور بالآخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام سامنے آ گیا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ ڈاکٹر قدیر کا ذاتی فعل ہے، یعنی انہوں نے جو کیا پرسنل کیپیسٹی میں کیا، اس میں ریاست پاکستان یا حکومت ملوث نہیں تھی۔ جب 2004 میں یہ نیٹ ورک سامنے آیا تو پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظر بند کر دیا، بلکہ انہیں ٹیلی ویژن پر آ کر معافی بھی مانگنا پڑی۔ The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے، ان کے خیال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صرف قربانی کا بکرا تھے۔ حقیقت جو بھی ہو، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی کہانی میں ایک کمپلیکس لیئر کا اضافہ ضرور ہو گیا اور ساتھ ہی پاکستان اور ایران کے تعلقات پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا۔ بہرحال اب ایران کی نیوکلیئر کہانی نیکسٹ لیول میں داخل ہو چکی تھی۔ ریجن میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی اسرائیل تھا اور وہ دونوں فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ہر قیمت پر ایران کو نیوکلیئر بم حاصل کرنے سے روکیں گے۔ اس کے لیے شروع ہوئی ایک خفیہ جنگ، ایک ایسی جنگ جس کے کوئی اصول نہیں تھے۔ اس خفیہ جنگ کے 3 بڑے محاذ تھے۔ پہلا محاذ سائنسدانوں کا قتل، یہ اس پوری کیمپین کی سب سے بے رحمانہ شکل تھی۔ 2007 سے لے کر آج تک ایران کے درجنوں چوٹی کے سائنٹسٹ اور انجینئرز مارے جا چکے ہیں۔ کبھی کسی پر موٹر سائیکل سوار حملہ کر دیتے تو کبھی کسی کی گاڑی کے ساتھ مقناطیسی بم چپکا دیا جاتا، یا پھر کچھ ایسے تھے جنہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، جیسا کہ محسن فخری زادہ کو، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ ان کا تو سب سے زیادہ ہائی ٹیک قتل تھا، سیٹلائٹ سے کنٹرول ہونے والی گاڑی، AI سے چلنے والی مشین گن، اور پھر وہ دھماکے سے تباہ بھی ہو گئی تاکہ ٹیکنالوجی کا کوئی نشان باقی نہ بچے۔ ٹارگٹ بالکل کلیئر تھا، ایران کے بہترین دماغوں کو ختم کرنا اور جو سائنسدان بھی اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں انہیں خوفزدہ کرنا۔ دوسرا محاذ تھا سائبر اٹیکس، جس کی سب سے بڑی مثال ہے 2010 کا اسٹکسنیٹ وائرس۔ یہ کوئی عام وائرس نہیں تھا، یہ تھا دنیا کا پہلا ڈیجیٹل ہتھیار جسے مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بنایا تھا اور خفیہ طور پر ایران کی نتنز فیسلٹی کے کمپیوٹر سسٹمز میں داخل کیا۔ اس وائرس نے سینٹریفیوجز کو کنٹرول کرنے والا سافٹ ویئر ہیک کر لیا اور انہیں اتنی تیزی سے گھمایا کہ وہ خود ہی ٹوٹ کر تباہ ہو گئے۔ اس ایک حملے نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو سالوں پیچھے دھکیل دیا، ایک ایسی جنگ جو نظر نہیں آتی تھی لیکن اس سے نقصان بہت بڑا ہو رہا تھا۔ تیسرا محاذ تھا سب سے خطرناک، جاسوسی کا محاذ۔ اسرائیلی موساد اور امریکن CIA کے جاسوس ایران کے اندر ایک اور بہت بڑا نیٹ ورک پھیلا چکے تھے۔ انہوں نے ایران کی خفیہ ایٹمی تنصیبات جیسے کہ نتنز اور عراق کا پتہ لگایا اور 2002 میں دنیا کے سامنے ایران کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ہزاروں خفیہ ڈاکیومنٹس بھی چوری کیے۔ یہ ایک ریئل اور بلڈی وار تھی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی، اور یہ لڑائی ایسی ٹینشن پیدا کر رہی تھی جو پورے ریجن کو مزید خطرناک بنا رہی تھی۔ اب مڈل ایسٹ ایک پریشر کوکر بنتا جا رہا تھا۔ آج سوچیں، آپ کے ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہو، سائنسدان مارے جا رہے ہوں، آپ کی تنصیبات پر سائبر اٹیکس ہو رہے ہوں اور پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ سرنڈر کریں گے یا اس گیم کو جیتنے کے لیے کوئی ایسی چال چلیں گے جو کسی نے سوچی بھی نہ ہو؟ ایران نے یہی ایک غلطی کر دی، اس نے ایک ایسا راستہ چن لیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 2015 میں اس نے امریکہ اور یورپ کی بڑی پاورز کے ساتھ ڈیل کر لی، ایک بہت بڑی اور بہت ہی کمپلیکس ڈیل۔ آسان الفاظ میں کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرے گا اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی چیکنگ کے لیے ہر وقت تیار رہے گا، یعنی دنیا کو یقین دلاتا رہے گا کہ وہ بم نہیں بنا رہا، اور اس کے بدلے میں ایران پر لگائی گئی تمام پابندیاں آہستہ آہستہ ہٹا لی جائیں گی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو ایک بڑی جنگ ٹل گئی۔ اوباما نے اسے اپنی بہت بڑی کامیابی کہا، ایران نے جشن منایا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس گیم کا سب سے بڑا ٹرول آنا ابھی باقی ہے۔ ایک ایسا پلیئر جو گیم کے سارے رولز توڑنے کے لیے مشہور ہے، نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔
ایران نے سالوں تک مذاکرات کے بعد 2015 میں دنیا کی 6 بڑی پاورز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، دی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے اور اس کی نگرانی پر راضی ہو گیا اور بدلے میں اس پر سے پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کیا گیا۔ ڈپلومیسی جیت گئی، ایک بڑی جنگ ٹل گئی، لیکن یہ خوشی وقتی ثابت ہوئی اور صرف 3 سال میں سب کچھ بدل گیا۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے اور انہوں نے آتے ہی امریکہ کو معاہدے سے نکال لیا اور ایران پر مزید سخت پابندیاں لگا دیں۔ ٹرمپ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی ضد کی وجہ سے یا باراک اوباما کی مخالفت میں؟ ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہوں، لیکن حقیقی تصویر کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اصل میں اس ڈیل کو ختم کرنے والے 3 پلیئرز تھے۔ پہلا اور بڑا کھلاڑی اسرائیل۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے شروع ہی سے اس ڈیل کو تاریخی غلطی کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ڈیل کے باوجود ایران ایٹم بم بنانے سے نہیں رکے گا، بلکہ پابندیاں اٹھنے کی وجہ سے وہ اور مضبوط ہوگا اور ریجن میں اپنے اتحادیوں کو بھی مضبوط کرے گا، جو اسرائیل کے لیے براہ راست خطرہ بنیں گے۔ دوسرا کھلاڑی سعودی عرب اور گلف کے دوسرے ممالک، وہ بھی اس ڈیل سے خوش نہیں تھے۔ وہ ایران کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران پر پریشر بنا رہے۔ اور تیسرا کھلاڑی تھا خود امریکہ کے اندر موجود ایران مخالف لابی، بلکہ اسے جنگ کی حامی لابی کہنا چاہیے۔ امریکہ میں بہت سے انفلوئنشل لوگ اور کمپنیز ہیں جو سمجھتی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگ ان کے مفاد میں ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ایران کے ساتھ امن ہو۔ ٹرمپ کو تو یہ ڈیل پہلے دن سے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اسے سب سے گھٹیا ڈیل کہتے تھے۔ انہوں نے ڈیل توڑ دی اور ایران پر پہلے سے بھی زیادہ سخت پابندیاں لگا دیں۔ سمجھے کہ ایران گھٹنے ٹیک دے گا اور ایک نئی ڈیل کے لیے بھیک مانگے گا، ایک بگ بیوٹیفل ڈیل کے لیے۔ لیکن نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ ایران نے خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ یورینیم کی افزودگی کی سطح 3.67% سے بڑھا کر پہلے 5 اور پھر 20 اور پھر 60% تک پہنچا دی، یعنی بم بنانے کے لیے درکار 90% کے بہت قریب پہنچ گیا۔ ساتھ ہی نئے اور تیز رفتار سینٹریفیوجز بھی لگانا شروع کر دیے۔ ٹرمپ کے ایک فیصلے نے گیم کو وہیں پہنچا دیا جہاں سے شروع ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک لیول پر۔ اور پھر جب ٹرمپ دوبارہ حکومت میں آئے تو وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خفیہ نہیں، اعلانیہ جنگ شروع ہو گئی۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کر دیا۔ سال 2025 ایک اندازے کے مطابق ایران یورینیم کو 60% انرچ کر چکا تھا، جو ملٹری گریڈ یورینیم حاصل کرنے سے صرف ایک ٹیکنیکل اسٹیپ کی دوری ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایران کا بریک آؤٹ ٹائم تھا، یعنی ایک ایٹم بم بنانے کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ صرف چند ہفتوں پر آ گیا۔ یعنی ایران واقعی نیوکلیئر پاور بننے کے بہت قریب تھا، جب چاہے ایٹم بم بنا سکتا تھا۔ اس لیے وہ ہو گیا جس کا خطرہ تھا، یعنی اسرائیل کا حملہ۔ اسرائیل نے بار بار کہا تھا کہ وہ ایران کو نیوکلیئر پاور کبھی نہیں بننے دے گا، اور اگر اسے لگا کہ ایران بہت قریب ہے تو وہ یک طرفہ طور پر ایران پر اٹیک کر دے گا، اور ایسا ہو گیا۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل مڈل ایسٹ کو ایک بھیانک جنگ کے دہانے پر لے آیا۔ ایران میں فوجی اور شہری علاقوں پر ہی نہیں، نیوکلیئر فیسلٹیز پر بھی حملے کیے گئے۔ ایک طرف ایران کے اہم ترین جرنیل نشانہ بنائے گئے تو وہیں اہم نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی جان سے گئے۔ سعید برجی، احمد رضا ذوالفقاری، محمد مہدی تہرانچی، امیر حسین فقی، ایثار طباطبائی اور محمد رضا صادقی سمیت تقریباً 10 سائنسدان نشانہ بنے۔ جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جواب میں اسرائیل کو اپنے میزائلوں کے نشانے پر لیا، تو گیم آہستہ آہستہ ایون ہونے لگا۔ تب امریکہ نے اپنی انٹری ماری۔ 22 جون 2025 کو امریکہ کے بمبارڈ طیاروں نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنا ڈالا اور پھر دعویٰ کیا کہ فوردو، نتنز اور اصفہان میں مختلف نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران یہ دعویٰ نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اس کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، لیکن تباہی کتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے اور اس تباہی سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام کتنے سال پیچھے چلا گیا ہے۔ اسرائیل تو کہتا ہے کہ 10 سے 12 سال تک ایران اب ایٹم بم نہیں بنا سکتا، لیکن ایران کہتا ہے کہ وہ سب کچھ دوبارہ بنا لے گا۔ سچ ان دونوں دعووں کے بیچ میں ہے۔ حملے کا پہلا رزلٹ تو یہ ہے کہ ایران کے اندر وہ تمام آوازیں خاموش ہو گئی ہیں جو امریکہ اور مغرب کے ساتھ ڈیل کی بات کرتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ if you have to shoot, shoot, don't talk۔
اگر ایران کو ڈیٹرنس حاصل کرنا ہی تھی تو کسی بھی طرح اسے حاصل کرتا، وہ وقت مذاکرات کی میز پر ضائع نہ کرتا۔ اب ایران ضرور یہ سبق سیکھ چکا ہوگا کہ اگر نیوکلیئر پاور بننے کا فیصلہ کر لیا جائے تو ہر قیمت پر قدم آگے بڑھائیں۔ مذاکرات کی میز پر آنا کوئی آپشن نہیں ہوتا، جیسے پاکستان نے کیا اسے بھی ویسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تبھی کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ نے ایران کے ہارڈ لائنرز کو ایک جواز فراہم کر دیا ہے کہ وہ بقا کے لیے ایٹمی ہتھیار حاصل کریں۔ یعنی اسرائیل کے حملے نے ایک ایسے جن کو بوتل سے نکال دیا ہے جسے واپس بند کرنا شاید اب ناممکن ہوگا۔ 12 دن کی لڑائی کے بعد سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن یہ شاید تاریخ کا سب سے نازک سیز فائر ہے۔ فی الحال خاموشی ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک زیادہ خطرناک کھیل چل رہا ہے، ایسا کھیل جو شاید تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز کر دے۔ کیونکہ اگر ایران بم بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ریجن میں اکیلا ملک نہیں ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے بم بنایا تو ہم بھی اگلے ہی دن بنا لیں گے۔ ترکی بھی اس دوڑ کا حصہ بن سکتا ہے، تو مڈل ایسٹ جو پہلے ہی بارود کا ڈھیر ہے ایک نیوکلیئر ہیل بن جائے گا، جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی لاکھوں لوگوں کی جانیں لے سکتی ہے، بلکہ دنیا کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو تیسرا امکان یہی ہے کہ ایران اندر سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ پابندیوں سے تباہ حال معیشت اور بدلتے حالات میں ناراض عوام ایک اینٹی ریولوشن پیدا کریں گے اور بیرونی طاقتوں کی مدد سے ایران کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے کی پہلی کوشش تو ابھی ناکام رہی ہے۔ اب فیصلہ ہوگا دوسرے راؤنڈ میں، جو شاید آخری راؤنڈ ہوگا، کیونکہ ایران اور اسرائیل میں سے ایک ملک تو پکا نیوکلیئر پاور ہے، اور اگر حالات نیوکلیئر آپشن استعمال کرنے تک پہنچ گئے تو یہ بات جان لیں کہ جیتے کوئی بھی انسانیت ہار جائے گی۔